تھا جس کے تحت فورن انویسٹرز پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کر رہے تھے، آج وہ واپس بات کر رہے ہیں کہ ہم فرنٹیئر میں ڈال دیں گے. تو ہر جگہ یہ حکومت جو ہے اس کو پریشانی کا سامنا ہوا ہے، اس کو رسوائی کا سامنا ہوا ہے اور شکست کا سامنا ہوا ہے. جی خالی آپ کے یہاں جو سابق وزیر ہے انہوں نے فیصلہ آفر کی تھی جی جنہیں کچھ مطلب ان کے کوئی رائے یہ بھی کہتے ہیں مختلف صاحب کا اس وقت ترجمان ہے، یہ تو ہمیں پتہ مختلف صاحب کا کیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ حکومت، آپ نے کہا کہ بجٹ بہت اچھا ہے، انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے اس میں 1200 ارب روپے جو ہے یہ حکومت کہاں سے لائے گی، کیسے پورا کرے گی. آپ اس بجٹ کو چیک آپ لے رہے کو کہہ رہے 1200 کہاں سے لائیں گے. میں پھر سے دوہرا دیتا ہوں جو میں نے جو گزارش کری تھی، اور آپ تو مطلب بال آپ کے سفید نہیں ہوئے لیکن آپ ماشاءاللہ سے بہت جید صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ یہ پچھلے 2 بجٹوں سے اچھا تھا کیونکہ انہوں نے ٹیکس نہیں بڑھائے تھے، لیکن جب بات کھلی تو پتہ چلی کہ 360 ارب روپے کے انہوں نے بھی ٹیکس بڑھائے ہیں. تو یہ میں نے کب گزارش کری ہے کہ بجٹ اچھا ہے. جس بجٹ کے اندر دہی اور ملک پاؤڈر کے اوپر اور کریم کے اوپر ٹیکس لگا دیا اور ملک پاؤڈر تو ہم نے واپس کروایا ہے. جس بجٹ کے اندر میڈیکل الاؤنس پہ ٹیکس لگا دیا ہو لیکن اسٹاک مارکیٹ کے سیٹوں کو آپ نے بریک دے دی ہو. جس بجٹ کے اندر آپ نے گاڑی کے اوپر ٹیکس کم کر دیا ہو اور بائی سائیکل کے اوپر آپ نے سیل ٹیکس لگا دیا ہو. جس بجٹ کے اندر آپ نے اپنے جو راولپنڈی رنگ روڈ والے اور دیگر جو پراپرٹی کے جو بڑے بلڈرز ہیں ان کو آپ نے کنٹینیوس ایمنسٹی دے دی ہو لیکن غریب آدمی کے فون کال پہ 75 پیسے پر منٹ ٹیکس لگا دیا ہو. وہ بجٹ جتنا اچھا ہے وہ آپ خود جانتے ہیں. جی بتائیے آپ بھائی یہ شادمیہ آپ کی بات ایک دم درست ہے اور مجھے اللہ کی قسم بہت برا لگتا ہے جھوٹا بولتے ہوئے، قسم خدا کی بہت برا لگتا ہے. لیکن کل جو عماد اظہر نے کھلی یہ تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، یہ آ کے جھوٹ بولا اور پھر جھوٹا الزام لگایا شاید عباسی کے اوپر، تو اس کا جواب بنتا ہے. اور میں آپ کو سچ بتاؤں، میں یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ حکومت جھوٹ بولنا چھوڑ دے میں ان کو جھوٹا بولنا چھوڑ دوں گا. لیکن یہ حکومت سے زیادہ میں آپ کو بتاؤں بہت حکومتیں پاکستان میں آئی ہیں جتنے تواتر سے عمران خان اور ان کی ٹیم جھوٹ بولتی ہے، جتنا نہیں پیپلز پارٹی کے اور بہت مسائل ہیں اس تواتر سے جھوٹ نہیں بول سکتے. میں آپ کو سچ بتاؤں اس تواتر سے جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا. میں آپ کو بتاؤں ہم تو کوشش کریں تو ایسی جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تو انسٹنکٹیولی جھوٹ بولتے ہیں، مطلب ہر بات پہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کہاں سے شروع کرے کہاں سے ختم کرے. جی بھائی یہ بتائیے حکومت کی جو ہے 1250 MPDC سے میگا واٹ کی دے رہی ہے، باوجود ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ میرے خیال سے تو 600 دے رہی تھی، ہو سکتا ہے 1200 دے رہی تھی. کہ الیکٹرک کے 2 مسائل ہیں. ایک تو کہ الیکٹرک نے جنریشن میں انویسٹ نہیں کیا. مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ پرائیویٹائزیشن ہوئی تو میں سمجھتا ہوں اس پہ ایک غلطی تو یہ تھی بڑی کہ جنریشن اور ڈسٹریبیوشن کو الگ کرنا چاہیے تھا. جو ڈسکو ڈسٹریبیوشن کر رہی ہے، جس کو ڈسکو بولتے ہیں، اس کو جنریشن نہیں ہونی چاہیے، جنریشن وہ کسی اور سے لے. تو کہ الیکٹرک نے جنریشن میں وہ نہیں کیا. دوسرا یہ کہ سندھ حکومت نے کہ الیکٹرک کے بہت پیسے روکے ہوئے ہیں، کہ الیکٹرک نے وفاق کے پیسے روکے ہوئے، تو ایک دوسرے کے پیسے روکے ہوئے ہیں. اور اب ان کو بیٹھ کے کوئی ریٹائرڈ سپریم کورٹ کا جج لے لے، ناصر الملک صاحب ہیں اور بڑے ججز ہیں جو کہ اچھے ججز ہیں، وہ ڈیم والا نہ لے، کوئی ایماندار جج لے لیں اور کوئی منصف جج لے کر کے الیکٹرک اور حکومت جو ہے وہ آپس میں تصفیہ کر لے اور یہ معاملات طے کر لے. ورنہ تو یہ کراچی کے یہ لوڈ شیڈنگ کراچی کی زندگی میں ہمیشہ رہے گی. تو اگر لوڈ شیڈنگ سے آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کراچی کے اندر کے الیکٹرک کے مسائل سلجھانے ہوں گے اور جس کا میرے خیال سے حل جج ہی ہے. جی بھائی بجٹ کو دیکھتے اس کے لیے پیسے اسی توازن کے ساتھ رکھے جاتے ہیں. اس طرح کا ایگریمنٹ ہوا 2005 کی مشرف کے دور میں ہوا کہ یہ نشکاری ہو گئی، کم پیسے ملے گئے. انہوں نے جو وعدے کیے کہ ہم اتنا سرمایہ کریں گے وہ نہیں کیا. انہوں نے اپنی پاور جنریشن نہیں بڑھائی. سارے ٹی لاسز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں. عوام سے تو مسلسل پیسے نکالتے لیکن شو نہیں کرتے کہ ٹی لاسز جو بڑھ رہے ہیں. کمیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے دور میں یہ سب کچھ کیوں نہیں کرتے کہ اس دور میں کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ بات آپ کی درست ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ کمیشن لے کے بیٹھنا پڑے گا. ہم نے بڑی کوشش کری ہے مرزا سلجھانے کی. آپ کو پتا ہے کہ ہم ابھی تو شروع نہیں کرتے تھے کہ الیکٹرک سے بات کرنا تو وہ بات آ جاتی تھی کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کر لیا. میں جب SSDC کا چیئرمین تھا تو ہم نے پہلی مرتبہ کہ الیکٹرک کے جو
पुराने बिल थे वो हमने लेना वसूल करे कि जितने की हम गैस देते थे उससे ज़्यादा पैसे वसूल करते थे। मेरे ज़माने में पहली मरतबा ये हुआ है। मगर ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड मसले हैं। पीछे आप एक मरतबा तो 5.5 महीने, भाई 4.5 महीने जेल में जा चुका हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई रिटायर्ड जज कर ले तो ये कर सकता है और इसको फैसला कराना चाहिए। तो मिस्टर लोग जो है वो मुल्क से इतिहास से जो हाल है लोगों का, आपके सदर शहबाज शरीफ साहब और हमका शहबाज, उनके फॉर्म में ऐसी कौन सी चीज़ लगी हुई, कौन लोग हैं जो हम पे जमा करा के चले गए, पता ही नहीं चला आपको? यार ये बात जो है इसकी अता तारा क्लैरिफिकेशन कर चुके हैं कि ये बात सच नहीं है। और वैसे सच्ची बात है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपकी फ़ोन पे बात करा दूंगा अता तारा से, वो आपको समझा देगा। और ये बहुत सारी बातें हुकूमत करती है जिसके अंदर हुकूमत जो है ये झूठ बोलती है। और अगर हुकूमत को इतना टीटियों का शौक़ है तो एक मरतबा जहांगीर तरीन की, जिसको आपने अभी अनारो दिया है, उसकी भी टीटियाँ देख लें, उसकी भी शुगर मिल है। एक मरतबा खुसरो बख्तियार भाई हमारे हैं, वो भी बड़े अच्छे आदमी हैं, उनकी भी टीटियाँ देख लें। लेकिन बहरहाल ये चीज़ का मुझे सचमुच इल्म नहीं है, आप पूछ लीजिए, मैं बात करवा दूंगा आपकी अता तारा से। जी अगर और कोई सवाल नहीं है तो जी फरमाइए चांदनी। जी कराची में जो पहले नंबर पे आता था सफाई सुथरा, अब बाद में कभी नींद के आगे बंद करी पूरा ख्याल है कराची के शहरियों के लिए, तो क्या कहेंगे, कहाँ जाए कराची वाले नौकरियाँ? कराची वालों के लिए बड़ा अच्छा सलूशन है, बड़ा अच्छा सलूशन है। और अभी कैंटोनमेंट इलेक्शन आ रहे हैं जिसमें हमारे अली अकबर गुज्जर साहब जो है वो कराची को लीड करेंगे मुस्लिम लीग की तरफ से। और मैं आपसे बता रहा हूँ कि इब्तदा इंशाअल्लाह ताला कैंटोनमेंट से होगी, उसके बाद हमारे यूनियन काउंसिल के इलेक्शन है। ये हमारे वो बैठे हुए हैं हमारे अक्का खेल साहब, हाजी शराफत अक्का खेल साहब, ये हम आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इस बार कराची वाले मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और मुस्लिम लीग नून खिदमत करेगी। ये नदीम अराइन साहब इधर बैठे हुए हैं, ये यूसी के चेयरमैन हैं, आप देख लीजिए उधर 6 यूसियाँ हैं, अख्तर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी और उसके अपने 100 हल्का 104 के नीचे। सबसे अच्छी यूसी अल्लाह की मेहरबानी से नदीम भाई की है और सबसे ज़्यादा काम उन्होंने करा है। तो मुस्लिम लीग नून वालों ने कम महदूद वसाइल के साथ भी काम करके दिखाया है। हम कराची के आवाम से गुजारिश करते हैं और पाकिस्तान भर के आवाम से गुजारिश करते हैं कि यूनियन काउंसिल के और कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शनों में एक मरतबा मुस्लिम लीग नून को फिर चांस दे के देखें। इंशाअल्लाह ताला आपका बेहतर काम करके देंगे। बहुत शुक्रिया।